بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. زمانے کو، وقت کو اللہ تبارک و تعالی شانہ نے پیدا فرمایا ہے. جیسے ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، زمانہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. زمانہ اللہ تعالیٰ نے حساب کی سہولت کے لیے کچھ حد بندی فرما کر ایک نظام مرتب فرما دیا ہے. جیسے زبانیں ہیں تو ماہرین سائنس کہتے ہیں کہ زبان کوئی سی بھی ہو، کسی بھی علاقے کی زبان ہو، وہ شروع میں ایک مسلسل آواز تھی. جیسے گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے، ایک ہی طرح کی آہستہ 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 کم ہوتی ہے. اسی طرح ہر لینگویج، ہر زبان ایک مسلسل آواز ہے. اس آواز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے حروف بنا لیا گیا. پھر ان حروف سے الفاظ اور جملے بنا کر انسان اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. اسی طریقے سے زمانہ بھی ایک مسلسل چلنے والا دور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بندوں کے حساب کتاب کی سہولت کے لیے ایک نظام بنا دیا ہے. جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے. 12 شہرا، 12 مہینے ہیں اللہ کے نزدیک. کب سے ہیں؟ یوم خلق اللہ السماوات والارض، یوم خلق السماوات والارض، اللہ نے جب سے زمین آسمان بنائی ہے تب سے اللہ کے ہاں ایسا ہی ہے. اور اللہ کی جو کتاب ہے، جس کو کتاب مبین کہتے ہیں اور جس کو ام الکتاب کہتے ہیں، اور لوح محفوظ بھی اسی کو کہتے ہیں، جس میں اللہ نے کائنات کا سارا نظام ازل ہی میں مرتب کر کے رکھ دیا ہے. تو فرمایا فی کتاب اللہ، اللہ کی اس کتاب میں بھی اس دنیا میں 12 مہینوں کا نظام بنایا ہوا ہے. اور جب سے زمین آسمان پیدا کیے گئے، زمانے کو 12 مہینوں میں تقسیم کر کے ایک اس کی حد کر دی گئی. جیسا 12 مہینے، اور پھر 12 مہینوں کو کا 1 سال اللہ نے مقرر فرمایا. 1 سال ایک حد ہے زمانے کی، اور اس 1 سال کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، اور ان 12 ٹکڑوں میں سے ہر ٹکڑے کو 30 دنوں میں تقسیم کر دیا، اور ہر دن کو 24 گھنٹوں میں، اور ہر گھنٹے کو 60 سیکنڈ منٹوں میں، منٹ کو سیکنڈ، یوں اللہ تعالیٰ کا تقسیم کیا ہوا نظام ہے. تو زمانہ اللہ نے پیدا کیا
اور زمانے کے حصے بکھرے بھی اللہ نے کیے، اور ان کے ذریعے سے زندگی میں حساب کتاب اور زندگی کے نظام کو قائم رکھنے کے واسطے ایک اوقات کی تحدید کا نظام بنا دیا۔ اب اسی سے رمضان آتا ہے، اسی سے حج کا مہینہ اور حج کے دنوں کی تعیین ہوتی ہے، اسی سے کفارات کی تعیین ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم روزہ رکھتے ہیں، سحر اور افطار کا وقت مقرر ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے 5 وقتہ نمازوں کے اوقات کی تعیین ہوتی ہے۔ اگر اللہ یہ نظام نہ بناتا تو پھر یہ سارے نظام بھی ایسے ہی ہو جاتے کہ اس سے ہم کچھ بھی ترتیب نہیں بنا سکتے زندگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانے کو پہلے تقسیم کر دیا، زمانے کو تقسیم کر کے ہر کام کو آسان فرما دیا اور سہولت فرما دی۔ البتہ ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی، یہ 12 مہینے سب کے سب یکساں نہیں، بلکہ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت کے ہیں، بہت احترام کے ہیں۔ اتنا تو قرآن میں فرما دیا گیا۔ ظاہر ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں یہ قرآن نے نہیں بتایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ وہ 4 مہینے جو ہیں وہ ثلاثۃ متوالیات اور واحد سرد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 تو کنٹینیو ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، اور ایک الگ ہے تنہا، اور وہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کے مہینے قرار دیے، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے بہت وجوہات سے حرمت کے ہیں۔ ایک وجہ تو عام ہے، وہ یہ کہ حج کا احرام شوال کی 1 تاریخ سے باندھا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں باندھا جا سکتا، تو وہ مہینہ حرمت کا ہے۔ دوسرا اس کے بعد کا حرمت کا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج جو ہے وہ متعین مہینوں میں ہوتا ہے، حالانکہ ذی الحج کے 5 دنوں ہی میں ہوتا ہے، لیکن مہینوں میں فرمایا، اور مہینے کم سے کم 3 ہوں گے، جمع ہے تو 3 ہوں گے۔ 3 کون سے؟ یہی شوال، ذی قعدہ، ذی الحج۔ اگر کوئی آدمی بہت دور دراز سے احرام بند ہو کر کے وہاں سے مکہ مکرمہ کا سفر کرنا چاہتا ہو، یا پیدل کر رہا ہو، یا اس کی سواریاں بہت کمزور ہوں، وسائل کم ہوں، تو وہ بہت پہلے سے احرام باندھ کے گھر سے نکلے گا۔ کب نکل سکتا ہے؟ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد، اس سے پہلے نہیں باندھ سکتے۔ تو یہ حرمت کے 3 مہینے ہو گئے۔ چوتھا الگ سے ہے، تنہا ہے، وہ چوتھا رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کو بھی حرمت کا مہینہ اللہ نے قرار دیا۔ اللہ نے 4 مہینے کہے صرف، منہا 4 حرم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی قرآن سمجھانا ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ پر قرآن اتارا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں کہ کیا اتارا گیا ہے، تو سمجھانا ان کا کام ہے۔ چنانچہ اللہ نے کہا 4 مہینے محترم ہیں، تو نبی نے سمجھایا کہ 4 مہینے محترم ہیں، وہ 4 کون کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب کا مہینہ۔ تو رجب کا مہینہ اپنی ذات میں حرمت کا مہینہ ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت اور احترام کا مہینہ قرار دیا ہے، لیکن ہم اس سے غافل ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی فرما رہے ہیں کہ شعبان کا مہینہ بھی بڑی عزت کا مہینہ ہے، جو اب چل رہا ہے، ہم اس سے بھی غافل ہیں۔ رجب سے بھی ہم غافل ہیں کہ رجب حرمت کا مہینہ ہے، اللہ نے 12 میں 4 مہینوں کو خاص عزت دی ہے، اور اس میں رجب بھی داخل ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ رجب بھی کچھ اعمال کرنے کا مہینہ ہے، رجب بھی کوئی خاص عبادت میں اضافے کا مہینہ ہے، وہ ہم نے نہیں سوچا۔ کیوں؟
اس واسطے کہ امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عوام کا مزاج ہے مشہور باتوں پر عمل کرتے، چاہے وہ اہم نہ ہو، لیکن بہت سی اہم باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں چاہے کتنی ہی اہمیت کیوں نہ ہو، مشہور نہیں ہے اس وجہ سے، زیادہ شہرت نہیں ہے اس کی لوگوں میں۔ تو اب رجب کا مہینہ حرمت کا مہینہ ہے، 4 مہینوں میں سے ایک حرمت کا مہینہ ہے، لیکن ہم رجب کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ رجب کو اس لیے کچھ بھی نہیں سمجھتے کہ مشہور نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ بھی، حالانکہ احادیث موجود، قرآن موجود، لیکن پھر بھی مشہور نہیں ہے۔ تو جن چیزوں کی شہرت نہیں ہوتی عوام ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، عوام صرف مشہور چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بسا اوقات بعض مشہور چیزیں اپنی ذات میں غلط ہوتی ہیں، صحیح بھی نہیں ہوتی، اس کے باوجود ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں تو تحقیق نہیں، مشہور یہی ہے کہ یہ بہت مبارک وقت ہے، مبارک رات ہے، مبارک عمل ہے، مشہور یہی ہے۔ تو جیسا مشہور ہے ویسا لوگ کرتے ہیں۔ اب یہی معاملہ رجب کی طرح شعبان کا بھی ہے۔ دیکھیے 10-12 دن گزر گئے، لیکن ہمیں خیال نہیں ہوا کہ یہ بہت اہم زمانہ اور مہینہ چل رہا ہے اور اس میں بہت اعمال کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کرنا چاہیے، لیکن ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں ہوا۔ بالکل دھیان اس لیے نہیں ہوا کہ لوگوں میں مشہور نہیں ہے، اور جو چیز لوگوں میں مشہور نہیں ہوتی لوگ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اور بعض باتیں مشہور ہوتی ہیں حالانکہ اپنی ذات میں صحیح بھی نہیں ہوتی، یا یہ کہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کو سمجھتے نہیں اور مشہور ہے اس لیے عمل کرتے ہیں۔ جیسے بہت سی چیزیں ہمارے لوگ سعودی عربیہ میں جا کر وہاں لوگوں میں دیکھا دیکھی مشہور چیزیں اختیار کر کے آ گئے، مشہور تو ہیں لیکن تحقیق نہیں ہے اس کی کہ حقیقت کیا ہے اس کی، اور اس پر عمل کیسے کرنا چاہیے، اس کا طریقہ کیا ہے، نہیں۔ عام لوگوں کو دیکھا جہلا ایک طرح عمل کرتے ہیں، تو سب لوگوں نے دیکھا کہ صاحب یہ عمل یہاں ہوتا ہے تو یہی صحیح ہوگا۔ تو عوام صرف شہرت کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں، تحقیق ان کے پاس نہیں ہوتی، حالانکہ اگر کتاب و سنت میں اس کی تحقیق کی جائے تو پھر شہرت غلط نکلتی ہے اور حقیقت کچھ اور سامنے آتی ہے ہماری۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی ہے کہ ہم کو رمضان کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ برکت کا مہینہ ہے، لیکن ہمیں شعبان کے بارے میں نہیں معلوم کہ وہ برکت کا مہینہ ہے، حالانکہ یہ بھی برکت کا مہینہ ہے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں اور امام نسائی نے اپنی سنن میں حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب روزے رکھنے شروع کرتے تھے، نفل روزے، تو رکھتے ہی چلے جاتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب بند نہیں کریں گے آپ، لیکن چھوڑ دیتے تھے تو چھوڑے ہی رہتے تھے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اب نہیں رکھیں گے، یعنی جب تک چاہتے نفل روزے رکھتے رہتے تھے، جب چھوڑنا چاہتے تو چھوڑ ہی دیتے تھے، پھر جب رکھنا چاہتے تو رکھتے تھے۔ بلکہ صحیح بخاری میں ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو روزے دار دیکھنا چاہیں تو روزے دار دیکھ لیتے تھے، بے روزہ دیکھنا چاہیں تو بے روزہ دیکھ لیتے تھے، راتوں میں جاگتا ہوا دیکھنا چاہیں تو جاگتا ہوا دیکھ لیتے تھے، سوتا ہوا دیکھنا چاہیں تو سوتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ یعنی نفل کاموں میں حضور علیہ السلام کسی ایک چیز کی عادت نہیں بناتے تھے تاکہ امت کے لیے زحمت نہ ہو، ان کے لیے پریشانی کا سبب نہ ہو، اس کی عادت آپ نہیں بناتے تھے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا کہ روزوں کا اور سونے جاگنے کا ایسا معمول ہے، لیکن یہ بھی دیکھا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے، شعبان کے مہینے میں بہت کثرت سے، رمضان کا روزہ تو کبھی چھوڑا نہیں، جب سے اللہ نے فرض کیا کبھی نہیں چھوڑا، پر شعبان کے مہینے میں بکثرت رکھا، کثرت الا قلیلا۔ بعض صحابہ نے یوں تعبیر کی ہے کہ صام الشہر کلہ الا قلیلا، تھوڑے دن نہیں رکھے، زیادہ دن رکھے، مثلا 27 دن رکھے، 3 دن نہیں رکھے، 25 دن رکھے، 5 دن چھوڑ دیے،
ایسے شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھتے۔ اب حضرت اسامہ ابن زید گھر کے پلے بڑے بچے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کبھی بھی روزوں کو کنٹینیو نہیں رکھتے، مگر شعبان میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت اہتمام سے آپ روزے رکھتے ہیں، بہت کثرت سے رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ 2 دن ہفتے کے 2 دنوں کا روزہ آپ ترک نہیں کرتے، تو کیا خاص بات ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کون سے 2 دن؟ انہوں نے کہا کہ پیر اور جمعرات کا، پیر اور جمعرات کا، یوم الاثنین، یوم الخمیس، یہ 2 دنوں کو آپ روزہ نہیں چھوڑتے، بڑا اہتمام کرتے ہیں اور رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذالک یومان یرفعها اللہ الاعمال الی رب العالمین، یہ 2 دن ایسے ہیں جس میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، یہ 2 دن ایسے ہیں۔ اور فأحب ان يرفع عملی وانا صائم، تو مجھے یہ بات بہت پسند ہے، مجھے ایسا اچھا لگتا ہے میرا عمل رب العالمین کے سامنے پیش ہو رہا ہو، جس وقت پیش ہو رہا ہو میں روزے دار رہوں، کیونکہ روزے دار اللہ کا بہت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالی میرے روزے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے مجھ پر خاص رحم فرمائے، یہ اپنی پسند کا اظہار ہے۔ تو ایک سوال کیا حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے، یہ 2 دن ہفتے کے روزے کیوں اس قدر اہتمام سے رکھے جاتے ہیں؟ تو فرمایا یہ 2 دن ایسے ہیں ان میں بندوں کے اعمال رب العالمین کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں میرا اعمال نامہ جب پیش کیا جائے، ایعرض عملی وانا صائم، میرا اعمال نامہ اس حال میں پیش کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی وجہ تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ رمضان کا روزہ تو کبھی نہیں چھوڑتے، وہ پتہ ہے کہ فرض ہے، لیکن شعبان کے روزے کیوں اتنے اہتمام سے رکھتے ہیں؟ کبھی کبھی مہینہ بھر رکھ لیتے ہیں آپ، 1 دن بس کم کر دیتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا، ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، یہ ایک مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں ہیں رجب اور رمضان کے بیچ میں۔ ادھر رجب ہے جو اشہر اللہ الحرم میں سے ہے، اللہ نے قرآن مجید میں ان کو اشہر حرم فرمایا، منہا 4 حرم، وہ 4 حضور نے فرمایا، ایک رجب ہے، تو یہ رجب حرمت کا مہینہ، اور اس طرف میں رمضان ہے جس کی فضیلت تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، مشہور معروف ہے۔ تو یہ 2 حرمت کے مہینوں کے بیچ میں شعبان ہے، اتنا اہم مہینہ ہے، پر لوگوں کا حال کیا ہے؟ یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غفلت میں ہیں، لوگ اس سے غفلت میں ہیں۔ اور اسی یغفل الناس عنہ کی تشریح کرتے ہوئے حافظ حدیث امام رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، یغفل الناس عنہ یہ بتا رہا ہے لوگ جن فضیلت کے وقتوں کو نظر انداز کر رہے ہوں تو اس میں خاص مسلمانوں کو بطور خاص عمل کرنا چاہیے۔ لوگ غفلت کر رہے ہیں تو تم غفلت مت کرو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو نہیں کر رہے تھے، آپ فرما رہے ہیں یغفل الناس عنہ، لوگ اس سے غافل ہیں اور میں اس میں اہتمام سے عمل کر رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ لوگ مشہور وقتوں میں تو کچھ کر لیتے ہیں، لیکن جو مشہور نہیں، کتنی بھی فضیلت کا وقت ہو، مشہور نہیں ہے تو لوگ عمل نہیں کرتے اس کو۔ شہرت ہونا چاہیے ان کے پاس کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے،
حالانکہ علماء کے پاس کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے تحقیق سے ثابت ہونا چاہیے۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کو امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے، اور امام نسائی نے سنن نے، اور آج کل لوگ اس وقت تک نہیں مانتے جب تک کہ شیخ ناصر الدین البانی کی بات نہ کہی جائے، کیونکہ ان کو لوگوں نے اس وقت میں حدیث میں خدا سمجھا ہوا، حالانکہ کتنی ہی حدیثوں کی تحقیق میں غلطیاں کی ہیں، کتنی ہی حدیثوں کی تحقیق میں غلطیاں ثابت ہو چکی ہیں، لیکن اب لوگ کہتے ہیں انہوں نے کہا تو ماننا ہے، بس انہوں نے نہیں کہا تو نہیں ماننا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کی تقلید ہے، اس کو وہی لوگ سب سے زیادہ مانتے ہیں جو تقلید سے گھبراتے ہیں، وہی سب سے زیادہ اس کو مانتے ہیں، شیخ کہہ دے تو معتبر ہے، اور اگر شیخ نہ کہے تو کوئی معتبر۔ ابھی جتنی سعودی عرب سے پرانے ائمہ علماء کی کتابیں چھاپی جا رہی ہیں، ہر ایک کی تخریج کی جا رہی ہے، اور سب میں شیخ کا فیصلہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ شیخ البانی کیا کہتے ہیں۔ وہ کہیں تو پچھلے سب محدثین کمزور و ضعیف، اور وہ اگر وہ صحیح کہہ دے تو سب کو سند مل جائے گی، اور اگر وہ ضعیف کہہ دے تو سند، یہ 14ویں صدی میں آ کر پچھلے تمام پہ پانی پھیر دے، مگر مانا انہی کو جا رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ دے رہا ہوں تاکہ جن کو نہیں انہی کو ماننا ہے وہ بھی مطمئن ہو جائیں۔ یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں، اس کو شیخ ناصر الدین البانی نے نسائی کی حسن حدیثوں میں شمار کیا، اور اسے صحیحہ میں لیا ہے انہوں نے، کیونکہ اس سے استناد کرنا، اس پہ عمل کرنا، حسن حدیث پر عمل کرنا حجت ہے اور دلیل ہے۔ تو اس لیے جو لوگ تو سب علماء کو کنڈم کر کے صرف ایک کو مان رہے ہیں، وہ بھی مان لیں کہ یہ حدیث پر غور کریں۔ حضور علیہ السلام فرمانے ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، شعبان ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے، لیکن لوگ غافل ہیں، لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں، لوگ اس کی اہمیت سے غافل ہیں۔ تو اب اس عظمت کا تقاضا کیا ہے؟ عبادت میں اضافہ، عبادتوں میں اضافہ عظمت کا تقاضا ہے۔ اب اس میں عبادتوں میں اضافہ تو نماز، روزہ اور نفلیں اور تہجد تو حضور علیہ السلام بکثرت کرتے تھے۔ ایک روزہ رہ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ بھی رکھا کرتے تھے، مہینے میں 3 روزے بھی رکھتے تھے، 13، 14، 15 کو، اور یہ ضروری نہیں ہے کبھی آپ 13، 14، 15 کو رکھتے تھے یا کل مہینے کے ملا کے 3 رکھ لیتے تھے، شروع مہینے میں بھی، اخیر مہینے میں بھی ثابت ہے، شروع مہینے کے 3 دن بھی ثابت ہے، درمیان کے 3 دن بھی ثابت ہے۔ یہ 3 روزے مہینے میں تو رکھتے ہی رکھتے تھے، اور جب جی چاہتا تھا پیر اور جمعرات کو بھی رکھتے تھے، لیکن شعبان میں مسلسل رکھتے تھے، مسلسل رکھتے تھے۔ 2-4 چھوڑ دیے تو بہت چھوڑ دیے۔ اسی لیے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ السلام کو 2 مہینے متتابع روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، شہرین متتابعین، یعنی کنٹینیو ایک ساتھ 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، الا شعبان و رمضان، شعبان اور رمضان کو۔ مگر انہی کی دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے، 2-4 دن کم، تاکہ رمضان میں اللہ نے فرمایا ہے پورا مہینہ رکھو، تو رمضان میں پورا مہینہ رکھتے۔ تو حضور علیہ السلام شعبان کو پورا مہینہ رکھ کے رمضان جیسا نہیں بناتے تھے، بلکہ چند روزے چھوڑتے تھے، پر اس میں روزے رکھتے تھے کثرت سے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کو بھی اس مہینے میں جب تب روزے رکھتے رہنا چاہیے، چاہے مسلسل نہ رکھیں، چاہے روز نہ رکھیں، لیکن جب جب موقع ہو رکھیں۔ پیر جمعرات ہی کا اہتمام کر لیں، کیونکہ ایک ہی حدیث میں پیر جمعرات کی وجہ بھی معلوم ہو گئی کہ یعرض اعمال العباد الی اللہ رب العالمین، پیر اور جمعرات کو بندوں کے اعمال رب العالمین کے سامنے پیش ہوتے ہیں،
اور شعبان کے بارے میں فرمایا ذاک شہر یرفع الاعمال الی اللہ رب العالمین عز وجل. اور پیر جمعرات کے لیے بھی اور شعبان کے لیے بھی اپنے عمل کی توجیہ یہ فرمائی حضور علیہ السلام نے فَأَحَبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. اب پیر اور جمعرات کے بارے میں فرمایا فَأَحَبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. میرا عمل پیش کیا جائے، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں رہوں. میرے اعمال آسمانوں پر اٹھائے جائیں، میں چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں رہوں. اس لیے میں شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں اور پیر و جمعرات کو روزے کا اہتمام کرتا ہوں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس ارشاد گرامی سے اور اس حدیث شریف سے ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ یہ مہینہ ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے کی پوری فکر کرو. ہم میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اس مہینے کی 15ویں شب کے بارے میں تو فکر مند رہتے ہیں، کب ہے، کون سی تاریخ کو ہے، کہاں کب ہے، کون سا دن آ رہا ہے، کیا ہے، اس کی تو سب کو فکر. لیکن اس کی فکر کتنوں نے کی کہ شعبان کا مہینہ کب سے شروع ہو رہا ہے اور شعبان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور شعبان کے مہینے میں اعمال کریں اور اس کے لیے فکریں کریں. تو وہی بات ہو گئی نا جو حافظ ابن رجب نے فرمائی، عوام کا مزاج مشہور چیزوں کے پیچھے لگنے کا ہے، اگرچہ کہ وہ کم فضیلت کی ہوں، اور غیر مشہور چیزیں جو زیادہ فضیلت کی ہوں تب بھی اس کی طرف دھیان دیتے نہیں، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو ابھی بھی ہمارے سامنے شعبان کا اچھا خاصا مہینہ بچا ہوا ہے، باقی ہے. ہمیں اس مہینے کے دنوں اور ان مہینے کے راتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. جس قدر ہم سے ہو سکے عبادت کریں. عبادت کیا ہے؟ جب موقع ہو روزہ رکھ لیں، ضروری تو نہیں ہے لیکن ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، اس مہینے کی قدر کرنے کا ذریعہ ہے. نبی نے ایسے ہی قدر فرمائی ہے کہ روزے رکھ کے قدر کی اس مہینے کی. ہم بھی روزے رکھ کے قدر کریں، جب موقع ہو جائے روزہ رکھیں، یا جن کو موقع ہے ان کو ترغیب دیں. گھر میں بہت سی عورتیں بسا اوقات زیادہ مصروف نہیں ہیں، زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں، تو وہ لوگ بآسانی روزے رکھ لے سکتی ہیں، ان کو روزے کی ترغیب دیں. مردوں میں بہت سے ہیں جن کے اوپر کچھ خاص ذمہ داریاں نہیں ہیں اور زیادہ تھکنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، تو بھائی وہ ہمت کر کے رکھ لیں، اور لوگ بھی رکھ لیں جو مصروف ہیں، تو بھی کیا حرج ہے. کتنے کاموں کی ہم ہمت کر لیتے ہیں. بس اوقات بعض گھر میں کام مصروفیت ایسی آتی کہ ان مصروفیتوں کی وجہ سے ہم روزہ نہیں ہے، کھانا موجود ہے پھر بھی نہیں کھا پاتے، شام ہو جاتی کیونکہ زیادہ مصروفیت رہی آج. اس مصروفیت میں دوپہر کا چھوٹ ہی جاتا ہے. تو اگر ویسے چھوٹ جاتا ہے کاموں کی وجہ سے تو باقاعدہ ارادہ اور نیت کر کے ثواب کے لیے اگر روزہ ہی رکھ لیں تو کیا حرج ہے اس کے اندر. لیکن نفس ہمت نہیں کرتا. نفس کہتا ہے گرمی سخت ہے، نفس کہتا ہے حالات اچھے نہیں ہیں، نفس کہتا ہے بھائی دن بھر محنت مزدوری. ہم بھی نہیں کہتے کہ اگر کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے تو اس کی وہ مزدوری ہی بہت بڑی عبادت ہے. اس کا وہ روزی روٹی بال بچوں کے لیے کمانا ہی بہت بڑی عبادت ہے. وہ بس اللہ سے اتنی آرزو کر لے کہ اللہ یہ ایک ذمہ داری ہے اور موسم سخت ہے اور ادھر یہ فضیلت کا موسم بھی چل رہا ہے، اگر یہ ذمہ داری نہ ہوتی تو میں ضرور روزے رکھتا اور میں ضرور اتباع سنت کرتا. اللہ اس حسرت پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے. ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن لوگوں کو محنت مشقت سے روزی کروانا اور ذمہ داریاں پوری کرنا ہے. لیکن جن لوگوں کو اچھا آرام سے گھر میں رہنا ہے، کوئی خاص تکلیف بھی نہیں ہے اور آرام ہیں، سہولتیں ہیں، راحتیں ہیں، وہ بھی نہ رکھیں تو بڑی محرومی کی بات ہے نا. تو اس وجہ سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جہاں تک معاملہ شعبان کی 15ویں شب کی بات کا ہے جس کو ہم لیلۃ البراءت یا شب براءت کہتے ہیں، تو اس سلسلے میں مختصراً یہ بات ہمیشہ ہی کہتا ہوں، ہر سال ہی بتاتا ہوں، پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ اس سلسلے میں لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے. بعض لوگوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا، یہ سند کے بندے ہیں، بس ان کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا کہ احادیث کو کن کن بنیادوں پر قبول کیا جاتا ہے اور کن کن بنیادوں پر رد کیا جاتا ہے. یا تو جانتے نہیں
یا جانتے بوجھتے تعصباً انکار کرتے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے انکار کرتا ہے بلکہ سخت مخالفت کرتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جس نے اس فضیلت کی رات کے نام پر طرح طرح کی بدعات، طرح طرح کی خرافات ایجاد کر دی، اور وہ سب ایجاد بندہ ہے، اپنی طرف سے ایجاد کر لی اور اپنی طرف سے ایجاد کر کے اس پر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تحسبونه هينا وهو عند الله عظیم. تم اس کو ہلکی بات سمجھ کر گزر رہے ہو، لیکن وہ اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. تو جتنی خرافات، رسومات اس سلسلے میں عوام میں معروف ہو گئی، مشہور ہو گئی، ان سب کی تو کوئی حقیقت نہیں، اور وہ بدعات و خرافات ہیں. اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اور بالکل انکار کر دینا بھی ایک فضیلت کی ثابت شدہ رات سے اپنے کو محروم کر لینا ہے. اس لیے کہ احادیث کی محض سند کوئی آسمانی نظام نہیں ہے، وہ صرف کسی بات کا اعتماد حاصل کرنے کا ایک امکانی ذریعہ ہے. اس کے پیچھے ایسے لگ جانا کہ بس سند سند سند، تو دراصل جاہل تو ایسا کر سکتا ہے، باقی جس کو اس کا علم ہے وہ ایسی ضد نہیں کر سکتا. شب برات کی فضیلت اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور رحمت اپنے بندوں کے ساتھ، اس سلسلے میں اتنی حدیثیں منقول ہیں جن میں سے بعض حسن ہیں اور بعض حسن لغیرہ ہیں اور بعض ضعیف ہیں. لیکن ایک اصول ہے جس کی تفصیل میں نہیں جاتا اس وقت میں، یہ باقاعدہ سیکھنا چاہیے. اس وقت امت کے عوام بعض لوگوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے دین اور سنتوں کے ایک بڑے حصے سے دن بدن محروم ہوتے جا رہے ہیں. حاجاں کے سلف صالحین کے نزدیک وہ سنتیں مانی گئی، محدثین نے سنن میں ان کو نقل کیا ہے. اگر وہ سنت نہ سمجھتے تو سنن کی کتابوں میں کیوں نقل کرتے؟ باوجود کہ سند ضعیف ہے لیکن وہ سنن میں نقل کر رہے ہیں اور وہ عظیم محدث ہیں، لیکن ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہم سے زیادہ حدیث کے فن سے واقف ہیں اور حدیث کے جاننے والے ہیں. تو ایک فیشن بن گیا ہے اس زمانے میں، اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ملت کے لیے کہ کچھ لوگ سند کے بندے بن کر بس سند کے نام پر یا پھر صرف شیخ البانی کے ماننے نہ ماننے کی بنیاد پر ہزاروں سنتوں سے امت کو محروم کرتے چلے جا رہے ہیں، ہزاروں سنتوں سے امت کو محروم کرتے جا رہے ہیں اور ان کی فضیلتوں سے محروم کرتے جا رہے ہیں. حالانکہ 100 سال پہلے تک امت کے علماء، صلحاء، محدثین، فقہاء سب اس کو تسلیم کرتے چلے آئے. بس اب اس زمانے میں انکار، اس زمانے گویا علم اس زمانے میں تو محقق نہیں تھا، اس وقت کوئی محقق نہیں تھا. اس زمانے میں بڑے بڑے قابل لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے پچھلوں کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے کو صحیح بتاتے ہوئے جا رہے ہیں. ہم صحیح ہیں، ہم صحیح، ہم صحیح. صحیح حدیثوں میں حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ پچھلے لوگوں پر سے اعتماد اٹھا دیں، اپنی چلائیں گے، بس اپنی چلائیں گے، اپنی چلائیں گے. اور پہلے لوگوں کو غلط قرار دیں گے، اور پہلے لوگوں کو کہیں گے کہ ان کو خوف خدا نہیں تھا، انہوں نے حدیثوں کو سمجھا نہیں، پرکھا نہیں. ہم بس اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم ہی صحیح حدیث کو پہچاننے والے ہیں، وہ لوگ نہیں پہچاننے والے. یہ فتنہ ہے، اس لیے میں آپ کو تفصیل سے بتا رہا ہوں. یہ فتنہ ہے، اس فتنے نے امت کو دین کی شکل و شباہت ہی سے محروم کر دیا. اس فتنے نے امت کو کچھ لگی بندی زبردستی چند باتوں کے ساتھ جوڑ کر باقی سب ختم کر دیا ہے. یہ ہماری بڑی محرومی کی بات ہے اور اس زمانے کے بڑے نقصان علم کی بات ہے. پہلے ایسی خیانت علم کے ساتھ لوگوں نے نہیں کی تھی، علماء نے نہیں کی تھی، لیکن اب کی جا رہی ہے یہ خیانت. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہرحال یہ بھی انکار بھی مت کرو، انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں. محققین کے نزدیک اس کی فضیلت فی نفسی ہی ثابت ہے، لیکن اس کے ساتھ جو خرافات ہیں،
قبرستان جانا اور یہ کرنا اور وہ کرنا اور پھول چڑھانا جا کر کے، اور گھروں میں کوئی خاص پکوان پکانا اور اس کا ایصال ثواب کرنا، اور اس کو مردوں کی عید کہنا اور اس میں آتش بازی کرنا، یہ سب چیزیں ایجاد بنتا ہے، یہ ہم نے اپنے دماغوں سے بنائی ہیں، اس کا کوئی دین سے دور دور تک تعلق نہیں، کسی وقت بھی نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ ویسے کبھی کہیں بھی دین میں اس کا دخل نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض لوگ بالخصوص نوجوانوں کا اسے کی جگنے کی رات کہہ کر راتوں میں پھرنا، آتش بازی کرنا، یا وہ نہ کریں تو کم سے کم آوارہ گردی کرنا، ریسنگ کرنا، موٹر سائیکلوں پہ گھومنا پوری رات گھوم گھام کے ختم کر دینا، یہ بھی بڑی ناقدری کی بات ہے۔ کسی زمانے کی فضیلت اس لیے نہیں بیان کی جاتی کہ آپ اس میں اللہ تعالیٰ کو غضب کو اور چھیڑیں۔ اللہ تو غفلت سے غصے میں آتا ہے، نبی غفلت سے غصے میں آتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق بیکار لوگوں کے پیچھے کوڑا لے کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ بیکاریاں کیا ہے کہ ہم بازاروں میں گھوم رہے، مٹر گشت کر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو جگنے کی رات ہے، نہایا دھویا، اچھے کپڑے پہنے اور ساری رات پھر رہے، گھوم رہے، کائے کے واسطے بھائی؟ سو جاؤ، سونے والا کم سے کم کسی کو ستاتا تو نہیں ہے۔ یہ مارے پھرنے والے تو دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو اچھے وقت میں اللہ کو خوش کرنے کے بجائے ناراض کرتے ہیں، تو کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ تو اس سے تو سو جانا بہت بہتر ہے کہ سونے والا کسی کو ستاتا نہیں ہے، اپنی جگہ سوتا رہتا ہے، کسی کو تکلیف تو نہیں دیتا۔ اس لیے ایسا جاگنا ہے تو ہرگز مت جاؤ۔ اور اگر تھوڑا جاگ کے عبادت کر لینا ہے، کچھ نفلیں پڑھ لو، دعا کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اپنی زندگی کی نادانیوں پر اور گناہگاریوں پر اللہ تعالیٰ سے شرمندگی کا اظہار کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، جب طبیعت تھک جائے آرام سے سو جاؤ، بس اتنا، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس سے کم انکار اس کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے، اور پھر یہ ساری مصیبتیں ان کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، دین کی فہم نصیب فرمائے، اہل سنت والجماعت کے معتدل راستے پر قائم رہنے اور کتاب و سنت کے معاملات میں جو درمیانی راستے پر چلنے والے ہیں، ان درمیانی راستے پر چلنے والے علماء ربانیین کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔